अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल 17 से लेकर 22 तक जो हैं उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आर्टिकल 17 कहता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके पास ये राइट है कि वो किसी भी एसोसिएशन का हिस्सा बन सकते हैं, यूनियन का हिस्सा बन सकते हैं और यूनियन बना भी सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ लिमिट्स हैं कि हाँ, कि आपने अगर यूनियन बनानी है तो उसमें नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी इसका ख़्याल रखना है। यानी कि इस तरह की कोई यूनियन नहीं बनानी जिससे नेशनल सिक्योरिटी को कोई इशू हो या पब्लिक ऑर्डर को इशू हो या कोई वो गैर इखलाकी कोई काम हो। ठीक है जी। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी शहरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा भी बन सकता है और सियासी जमात बना भी सकता है। लेकिन वो लोग जो सियासी मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम नॉट सियासी, उनके पास ये राइट नहीं है। ठीक है जी। लेकिन उनके ऊपर भी ये लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उन्होंने अगर सियासी जमात बनानी है तो उसमें पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है, इंटीग्रिटी है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसका ख़्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि ऐसी सियासी जमात बनाएँ जिससे मुल्क की सॉवरेंटी, खुद मुख्तारी और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुँचे। इसके अलावा इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है, वो ये है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट किसी सियासी जमात को डिक्लेयर करे कि ये मुल्क और नेशनल सिक्योरिटी और उसकी इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़ है, नुकसानदेह है और ये यानी कि और ये डिक्लेयर कर दे, तो उसके बाद फिर जनाब उसने इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में रेफ़र करना है और 15 दिन के अंदर-अंदर, यानी एक हमारी वफाकी हुकूमत है किसी सियासी जमात को डिक्लेयर करती है कि जी ये जनाब जो है ना सियासी जमात मुल्क की सॉवरेंटी के ख़िलाफ़ है, तो उस फ़ैसले के 15 दिन के अंदर-अंदर उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भेजना है और फिर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जनाब देखेगा और उसके बाद वो अपना फ़ैसला सुनाएगी और सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला जनाब क्या होगा, आपका फाइनल होगा। ठीक हो गया। और इसमें मज़ीद ये भी लिखा हुआ है इस आर्टिकल 17 के अंदर कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपना जो सोर्स होता है, जो फंडिंग होती है, उसको उन्होंने डिक्लेयर करना है। और दूसरा ये देखना है कि कानून के मुताबिक, क्योंकि जो कानून अगर के मुताबिक जो तरीक़ेकार है अपने फ़ंड्स के बारे में बताएँ कि आप कहाँ से फ़ंड्स लेते हैं। ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें, सो ये आर्टिकल 17 बहुत अहम है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के हवाले से। सो आपने इसको ज़रूर याद करना है और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ना कि वफाकी हुकूमत उसके ऊपर पाबंदी लगा सकती है और वो फिर उसका रेफरेंस भेजेगी सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन के अंदर-अंदर और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हतमी होगा। और साथ में जो फंड्स के बारे में भी लिखा गया है कि जो भी सियासी जमात है वो पाबंद होगी कि वो अपने फंड्स को डिस्क्लोज़ करे, बताए कि वो कहाँ-कहाँ से फंड्स लेती है। तो ये सारी चीज़ें सब अहम हैं, इन सबको आपने याद रखना है। उसके बाद आर्टिकल 18 है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिज़नेस और प्रोफ़ेशन। ये कहता है कि जो भी शहरी हैं उनके पास ये राइट है कि वो आज़ादी से जॉब करें, काम करें, बिज़नेस करें, किसी भी प्रोफ़ेशन को जॉइन करें, लेकिन जो भी लॉफ़ुल हो, ठीक है? अगर कोई ऐसा काम है जो गैर कानूनी है, हुकूमत ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई है, तो वो काम आपने नहीं करना। बाकी जितने भी काम हैं जिनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मज़ीद और चीज़ें भी इस कानून के इस राइट के अंदर आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जॉब्स के, कोई लाइसेंस होता है बिज़नेस का, व्हाटएवर कुछ भी, तो वो ठीक है, वो अप्लाई होगा। इसके अलावा अगर किसी आप ट्रेड या इंडस्ट्री में काम करते हैं और वहाँ पे जनाब कुछ रूल्स बनाए गए हैं फेयर कॉम्पिटिशन के हवाले से, तो उन रूल्स को आपने फ़ॉलो करना है। ये ना कहना है कि जी नहीं, आर्टिकल 18 के तहत तो मुझे मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन ये रूल्स वगैरह अप्लाई होंगे, ठीक है? और इसी तरीके से जो हुकूमत है और उसकी जो कॉर्पोरेशंस हैं उनको भी उनके पास राइट है कि अगर वो सर्टेन बिज़नेस को रन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो ये राइट भी कर सकती हैं, ठीक है? यानी सरकार वगैरह कुछ बिज़नेस और ट्रेड वगैरह को मैनेज या कंट्रोल कर सकती है अगर उसको लगता है। अदरवाइज़ आपके पास फ्रीडम है मुकम्मल ट्रेड करने की, बिज़नेस की, किसी भी कोई भी जॉब करना चाहते हैं, किसी भी प्रोफ़ेशन में जाना चाहते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 19, बहुत फेमस आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से। पाकिस्तान का कोई भी जो शहरी है ना उसके पास मुकम्मल राइट है कि वो उसको उसके पास फ्री स्पीच का राइट है, एक्सप्रेशन का, इज़हार की आज़ादी का राइट है, वो आज़ादी से बोले। और दूसरा इवन कि हमारी जो यहाँ पे जो प्रेस है, जो मीडिया है, उसके पास भी राइट टू फ्रीडम है।
لیکن یہاں پہ بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں، ہاں جی، یعنی یہ جو آپ کے پاس حق ہے نا آزادی اظہار کا جو حق ہے یہ ہے، لیکن یہ مکمل نہیں ہے، اس میں بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ آپ بس دل جو چاہے جو دل کہے بولیں اور لکھیں، ایسا نہیں ہے۔ اب اس میں کون سی ریسٹرکشنز ہیں؟ ایک تو یہ کہ بھائی آپ نے اسلام کی گلوری کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، نہ لکھنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسا کام جس سے ملک کی انٹیگریٹی، سیکورٹی یا ڈیفنس کو نقصان پہنچتا ہے وہ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاکستان کے جو ریلیشنس ہیں دوسرے کنٹریز کے حوالے سے، اس حوالے سے کوئی گفتگو ایسی نہیں کرنی جس سے ہمارے ریلیشن متاثر ہوں، یا ایسا کام نہیں کرنا یا ایسی بات نہیں کرنی یا ایسی چیز ایکسپریس نہیں کرنی جس سے پبلک آرڈر یا ڈیسینسی یا مورلٹی یعنی کہ متاثر ہو، یعنی غیر اخلاقی گفتگو کرنا، غیر اخلاقی کوئی ایکسپریشن دینا، اس طرح کی چیزیں آپ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے اوپر توہین عدالت ہے تو توہین عدالت کو روکنے کے لیے جو آپ حرکتیں کر رہے ہو یا کسی کو جرم کرنے کے لیے آپ ایکسائٹ کر رہے ہو، انسائٹ کر رہے ہو، مطلب ان چیزوں کے اوپر آپ کے اوپر پابندی ہے۔ مطلب آپ کیا کرتے ہو، آپ جیل سے بیٹھ کے یا کہیں کسی جگہ سے بیٹھ کے لوگوں کو کہتے ہو جی یہ جرم کریں وہ کریں، یا آپ کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کو کہتے ہیں کہ جی یہ جرم کرو، پروٹیسٹ کرو۔ پروٹیسٹ تو خیر آئینی آپ کا رائٹ ہے، لیکن کوئی ایسا جرم کرنے کے لیے آپ ان کو اکساتے ہیں تو یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ کے پاس یہ والی فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے۔ ادروائز اس چیز کو علاوہ اس کے علاوہ باقی جو بھی ہے وہ آپ کے پاس فریڈم آف اسپیچ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن یہ کہتا ہے کہ جو بھی شہری ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کے پاس ایکسیس ہونی چاہیے، انفارمیشن ہونی چاہیے، جو بھی معاملات جو پبلک امپورٹنس کے ہیں، جو عوامی نوعیت کے معاملات ہیں وہاں پہ آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ جو عوام سے ریلیٹڈ ہے اس کی انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریاست کی پابندی ہے کہ وہ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ بھی سبجیکٹ ٹو ریگولیشن اینڈ ریزنیبل لیگل ریسٹرکشنز ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایک ایسی انفارمیشن ہے وہ عوامی نوعیت کی، لیکن وہ اس کا خدشہ ہے کہ اس کا کوئی غلط استعمال ہو سکتا ہے یا حکومت بہتر سمجھتی ہے، اس کے اوپر ریسٹرکشن ہو سکتی ہے۔ ادروائز آپ کے پاس یہ پورا رائٹ ہے ایکسیس انفارمیشن آن میٹرز آف پبلک امپورٹنس۔ اس کے بعد جناب آرٹیکل 20 ہے فریڈم ٹو پریکٹس ریلیجن اینڈ مینیج ریلیجن انسٹیٹیوشن۔ بھئی آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ اپنے مذہب کو فالو کریں، اس کی پریکٹس کریں، اس کے اوپر عمل کریں، اس کو اسپریڈ کریں، لیکن سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ مورلٹی، یعنی شرط یہ ہے کہ قانون کے مطابق ہی کام کریں، اور اسے یہ کام کرتے ہوئے، مذہب پہ عمل کرتے ہوئے، پریکٹس کرتے ہوئے یا اس کی تبلیغ کرتے ہوئے پبلک آرڈر متاثر نہ ہو یا کوئی مورلٹی کا نقصان ہو۔ یعنی اگر آپ مذہب پہ عمل کرتے ہوئے کوئی غیر اخلاقی کام کر رہے ہیں یا پبلک آرڈر متاثر ہو رہا ہے یا قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر آپ نہیں کر سکتے، ادروائز آپ کے پاس فل فریڈم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بھی ریلیجس آرگنائزیشنس ہیں یا مذاہب ہیں یا فرقے ہیں، ان کے پاس یہ فل رائٹ ہے کہ وہ اپنے ریلیجس انسٹیٹیوشن بنائیں، ان کو اسٹیبلش کریں، مینٹین کریں، ان کو مینیج کریں۔ اس کے بعد آرٹیکل 21 سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرٹیکولر ریلیجن۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر حکومت ایک اسپیشل ٹیکس لگاتی ہے کہ جی ہم نے کوئی ایک چرچ بنانا ہے، تو پھر وہ جناب ان لوگوں سے ٹیکس نہیں لے سکتی جو اس مذہب کے نہیں ہیں۔ یعنی اگر آپ نے چرچ بنانا ہے تو پھر آپ ان لوگوں سے ہی ٹیکس وصول کریں جو اس مذہب کے فالوورز ہیں، یعنی کرسچن لوگوں سے لیں، آپ مسلمانوں سے ٹیکس نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آرٹیکل 21 اس کے بارے میں بات کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی اور مذہب کو فالو کرتے ہیں اور لیکن آپ سے جو ٹیکس وغیرہ لیا جا رہا ہے وہ کسی اور مذہب کے حوالے سے لیا جا رہا ہے تو یہ نہیں ہوگا، یہ آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھا گیا ہے آرٹیکل 21 کے اندر۔ اس کے بعد آرٹیکل 22 ہے، وہ یہ کہتا ہے ایک تو جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ کسی ایک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو آپ کسی دوسرے مذہب کی زبردستی تعلیم نہیں دے سکتے، نمبر 1، اور ان کی ایکٹیویٹیز میں شامل بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی ریلیجس انسٹیٹیوشن ہیں انہوں نے جتنی بھی کمیونٹیز کو جو ہے نا، جب اگر وہ ٹیکس میں چھوٹ دے رہے ہیں یا استثناء دے رہے ہیں تو اس میں انہوں نے سب کے ساتھ برابر ہی ڈیل کرنا ہے جو ریلیجس انسٹیٹیوشن ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے اس کے اندر کہ ریلیجس کمیونٹیز جو ہے نا، اگر وہ کسی اسکول یا ادارے کو خود مینیج کر رہے ہیں تو پھر وہ اپنے مذہب کی تعلیم وہاں دے سکتے ہیں۔ اگر وہ خود مینیج نہیں کر رہے تو وہ پھر زبردستی نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر میں ایک انسٹیٹیوشن چلا رہا ہوں تو اس اسکول کے اندر میں اپنی مذہب کی تعلیم دے سکتا ہوں، یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی سرکاری اسکولز ہیں یا ادارے جو سرکار کے پیسوں پہ چلتے ہیں، وہاں پہ کسی بھی بندے کو اس بنیاد کے اوپر یعنی کہ منع کر دینا کہ جی تمہاری نسل کچھ اور ہے، تمہارا مذہب کچھ اور ہے، تمہاری ذات اور ہے، تمہاری برتھ پلیس اور ہے، مطلب یہ چیز نہیں دیکھنے، آپ نے سب کو برابر ایڈمیشن دینا ہے، یہ رائٹ ہے آپ کا
کہ اس کا مطلب ہے آپ کے کسی بھی اسکول میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کی نسل کیا ہے، آپ کی برتھ پلیس کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا، جو بھی ہمارے ڈس ایڈوانٹیج گروپس ہوتے ہیں، ایسے ہمارے لوگ یا کمیونٹیز جو بیچارے نگلیکٹڈ ہوتے ہیں، جن کے پاس زیادہ تعلیم نہیں ہوتی یا اگنور ہوتے ہیں یا اور ان کے بڑے سوشل ایشوز ہیں، تو ریاست ان کی سوشلی اور ایجوکیشنلی ان کی مدد کرے گی تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ جیسے کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے، جو خانہ بندوش ہوتے ہیں، ان کے بچے پڑھتے نہیں ہیں، تو ان کو تعلیم کا بندوبست حکومت اور ریاست نے کرنا ہے۔ سو دوستو، یہ تھے ہمارے آرٹیکلس 22، 21، 20، 19A، 19، 18، 17۔ یہ سب میں نے آپ کو اس ویڈیو میں سمجھا دیا آسان کر کے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔